تھا کہ جب یہ ملحد اور لبرل لوگوں کو، خدا کے منکر لوگوں کو دیکھا، انہوں نے مشاہدہ کیا کہ اس کائنات میں بہت حسن ہے، تو ظاہر ہے حسن خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایسا نظام چل رہا ہے، کتا کیا کرتا ہے جب اس کے زخم ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا وہ زخم کو چاٹتا ہے۔ کیوں چاٹتا ہے؟ اس کے تھوک میں ایسا کیمیکل ہے جو اینٹی بائیوٹک کا کام کرتا ہے۔ کتے کو کس نے بتایا بھائی کہ اپنے زخم کو چاٹ تو؟ تبھی آپ نے دیکھا کتے کی یہاں اگر زخم ہو جائے ٹھیک نہیں ہوتا، پھر وہ کیونکہ چاٹ نہیں سکتا یہاں پہ۔ وہ ہر چیز میں ایسا نظام ہے۔ کشبے کو ڈیفنس کا کیسا، ہاں میں مچھلی کی مثال دے رہا تھا، بعض مچھلیاں سمندر میں ایسی ہیں جو انتہائی سست ہیں اور پتھروں میں رہتی ہیں۔ اب عجیب نظام ہے۔ اچھا پتھر میں بھی ایسے رہتی ہیں، آدھا دھڑ ان کا چٹان میں ہوگا اور آدھا دھڑ چٹان سے باہر۔ اب وہ تو ڈیفنس ان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے کیا کیا ہے، آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، ان کے پیچھے دم کی طرف نا تصویر بنا دی ہے، چہرہ بنا دیا ہے پورا۔ مچھلی اندر ہے، دم پہ پوری مچھلی کی پکچر بنی ہوئی ہے۔ کوئی بھی شکاری جانور آتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے اس کا رخ میری طرف ہے، میں نے اگر اس پہ حملہ کیا تو یہ بھی مجھ پہ حملہ کرے گی۔ نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس پہ حملہ کیا تو یہ بھی کیا کرے گی۔ دیکھو پشت سے وار کرنا آسان ہوتا ہے نا، سامنے سے وار کرنا بولو مشکل ہے، اگلا ڈرتا ہے۔ تو اللہ نے وہ مچھلی چونکہ ایسے ہی چٹانوں میں منہ دے کے رہتی ہے، زیادہ تر اس کا ٹائم اسی طرح گزرتا ہے، تو اس بیچاری کو نہیں پتا کہ میری دم پہ اللہ نے میری جیسی پکچر بنا دی ہے۔ جانور یہ سمجھے گا دم ادھر ہے اور سر کدھر ہے، اس طرف ہے۔ یہ ڈیفنس کا نظام اللہ نے مچھلی کے لیے کیا ہے۔ خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، اس منظر کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی کہتا ہے کوئی خدا نہیں ہے، اور یہ مچھلی نے ایوالو ہو کے اپنی دم پہ اپنی تصویر بنا لی ہے، اس سے بڑا بدبخت اور خدا کا دشمن اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اور خدا پر کا حق بنتا ہے کہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے، وہ جو اتنی نشانیاں دیکھ کے بھی انکار کر رہا ہے۔ یہ ایوالو کیا کہ مچھلی نے اپنے آپ کو دم پہ تصویریں نکال دی اس نے۔ آپ سرچ کریں انٹرنیٹ پہ مل جائیں گی آپ کو ویڈیوز۔ اس کو کیا پتا میری دم، مچھلی کو پتا ہوگا کہ میری دم پہ تصویر بنی ہوئی ہے؟ مچھلی کو نہیں پتا ہوگا۔ ایسے ایسے انتظام تاکہ ایک مینجمنٹ رہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے مخلوق پھر کھا تو جاتی ہے نا جانوروں کو، بھئی کھاتے بھی ہیں، بہت سے زندہ بھی رہ لیتے ہیں، تاکہ ہر ایک کی نسل میں کیا رہے، ایک توازن قائم رہے، اس کائنات کا حسن برقرار رہے۔ لیکن انسانوں کی نسل پہ انسان کنٹرول نہیں کرے گا، کیونکہ انسان کو اللہ نے اس کائنات پہ تو طاقت دی ہے، تابع بنایا ہے۔ انسانوں کو انسانوں کا تابع اللہ نے نہیں بنایا، وہ اللہ کے ہاتھ میں رہے گا۔ یہ آپ کہیں کہ اچھا وہاں کنٹرول تو ہم یہاں بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ غلط ہو جائے گا پھر۔ اس پہ میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں، ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها، اللہ کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو مانتے بھی ہو، اس کے بعد بھی کیا بن جاتے ہو؟ ایسے شو کرتے ہو جیسے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے۔ ینکرون، انکار کا مطلب کسی چیز کو اچھمبا سمجھنا، ایسے بن جاتے ہو جیسے تمہیں کچھ پتا ہی نہیں ہے۔ تو جب بھی اس کائنات میں مختلف چیزوں کو دیکھا کریں، کائنات میں تغیرات دیکھا کریں، کس کی تعریف کرو میرے بھائی؟ اللہ کی۔ کافر کا بہت بڑا جرم ہے، وہ خدا کی تعریفیں نہیں کرتا۔ کیسی کیسی چیزیں، قدرت کی زیادہ نشانیاں تو ہمیں کافر ہی دکھا رہے ہیں، پھر بھی اللہ کی تعریف نہیں کرتے۔ اور اللہ کا دل کتنا بڑا ہے، دیکھو اللہ کا ظرف کتنا بڑا ہے، اتنا بڑا طاقتور۔ آپ بتاؤ جب کوئی بہت بڑا سیٹ ہو، بہت بڑا پاورفل ہو، بہت طاقتور ہو، اور آپ نے اسے جا کے 5 روپے والا عطر ہدیہ کر دیا، تو کیا وہ بہت زیادہ قدر کرے گا آپ کی؟ بولو نا۔ وہ کیا کرے گا بھائی؟ اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دے گا، تھینک یو، نائس ٹو میٹ یو، چلو پتلی گلی سے نکلو، یہی کرے گا نا وہ۔
لیکن کمال کی بات ہے کہ اللہ اتنا پاورفل، ایسی کائنات میں اس نے رنگ بھر دی، ایک مچھر کی اتنی سی کھوپڑی میں 100 سے زیادہ آنکھیں ہیں. سمجھ رہے ہو؟ 100 سے زیادہ آنکھیں ایڈجسٹ کیسے کی ہیں. اور اس کا جو خون چوسنے کا سیٹ اپ ہے ایسا ہے کہ آپ مچھر پہ دیوانے ہو جاؤ. کیا ڈاکٹر سرنج سے نکالتا ہوگا کسی کا خون ٹیسٹ کرنے کے لیے جو مچھر نکالتا ہے؟ پورا سیٹ اپ ہے اس کا، پہلے کیمیکل چھوڑ کے اس جگہ کو سن کرے گا. اتنا نظام، اتنے سے مچھر کی کھوپڑی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے بھائی. دودھ کو دیکھ لو، انار کو دیکھ لو، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، اللہ کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح اس کے پھل کو، کیسا خوش ذائقہ. پیدا کہاں سے ہو رہے ہیں؟ مٹی، پانی اور گوبر کے ملاپ سے. کافر بس آپ کو رپورٹیں پیش کرتا رہے گا، انار میں اتنا زنک ہے، اتنا آئرن ہے، اتنا وائٹامن سی ہے، اور اتنا یہ ہے اور اتنا وہ ہے. رپورٹیں پیش کرنے کے علاوہ آگے نہیں بڑھے گا وہ. چونکہ یہ خدا کو مانتے نہیں ہیں، آخرت کا حساب نہیں ہے، تبھی رپورٹیں پیش کرنے کے بعد بھی انسانیت کے لیے بڑے بے رحم ہوتے ہیں. یقین نہ آئے تو دیکھ لو نا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. تو میرے بھائی بات یہ چل رہی تھی کہ جو خدا کے منکر ہے نا، جو آخرت کے منکر ہیں، وہ اللہ کی نشانیاں صبح و شام دیکھتے ہیں، مگر اللہ سے ان کا کوئی ریلیشن بولو نہیں ہوتا. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب میری نشانیاں دیکھ رہے ہو نا تم صبح و شام، تو مجھ سے کیا کرو؟ محبت کرو. 2-3 منٹ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. مجھ سے محبت کرو. آپ کہتے ہیں کیسے کریں محبت، کیا کریں، کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے ہمیں؟ بھائی آپ کو 2 کام کرنے پڑیں گے، برائیوں کو چھوڑنا پڑے گا اور اللہ کا نام کثرت سے زبان سے لینا پڑے گا. میں بتا رہا تھا اللہ کا ظرف بہت بڑا ہے. بڑے سے بڑے سیٹ کو چھوٹی سی گفٹ دو تو وہ یوں لے کے رکھ لے گا. لیکن حدیث میں آتا ہے جو اتنا طاقتور بادشاہ خدا ہے، جب کوئی بندہ شدید پیاس میں پانی پی کے کہتا ہے نا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، تو اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے. یہ کتنا چھوٹا سا گفٹ ہے، بلکہ گفٹ ہی نہیں ہے نا، آپ نے مان لیا کہ یہ مجھے کس نے پلایا ہے؟ میرے اللہ نے. اللہ تیرا شکر ہے. کافر یہ کام نہیں کرتا. ہندو یہ کام، وہ پیے گا اور سیراب ہو جائے گا اور ایک رپورٹ پیش کرے گا کہ شدید پیاس میں اتنے گلاس پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے، اور جب پانی ہماری باڈی میں جاتا ہے تو بلڈ کو یہ فائدہ ہوتا ہے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ واٹر ہماری صحت کے لیے بہت مفید. اور مزید رپورٹ پیش کرے گا کہ اس کمپنی کا پانی پیا کریں، اس کمپنی کا پانی نہ پیا کریں. اس سے آگے نہیں بڑھے گا. مسلمان کو جب پیاس لگتی ہے اور پانی پیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا. شدید بھوک میں کیسا مزہ آتا ہے. تبھی میں کہتا ہوں روزے رکھا کرو، افطاری کا بڑا مزہ ہے. جب دسترخوان پہ انسان بیٹھتا ہے نا، اللہ کے لیے بھوکا پیاسا ہو کے جب بیٹھتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے. اس کھانے کی میں الگ ہی روحانیت ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست پشاور میں بوڑھے آدمی، گپ شپ ہو رہی تھی ان سے. اب تو لوگ آٹو پہ آ گئے، میں کہیں بیٹھتا ہوں تو آٹومیٹیکلی 4 شادیاں شروع کر دیتے ہیں، میں نہیں بھی چھیڑ رہا ہوتا شروع. تو میں وہاں بیٹھے ہوئے بزرگ سفید داڑھی والے، روس کے دور میں افغانستان میں بڑا جہاد کیا انہوں نے. تو کسی نے بات چلا دی کہ جی 4 شادیاں ہو، بابا جی آپ بھی 4 شادیاں کرو. تو انہوں نے کہا مولوی صاحب مزہ اللہ نے خدا کی قسم صرف 2 چیزوں میں رکھا ہے. ایسے جذبے کے ساتھ کہا نا انہوں نے کہ ہم اپنے آنسو نہیں روک سکے، اتنے جذبے کے ساتھ. انہوں نے کہا ایک اللہ کی راہ میں لڑنے میں، جب خدا کے لیے انسان لڑتا ہے نا اللہ کی راہ میں، وہ منظر ہی الگ ہوتا ہے. اللہ کو کیسا پیار آتا ہے نا، یہ بندہ جان ہتھیلی پہ رکھ کر میری خاطر لڑ رہا ہے. اور دوسرا کہا جب شدید بھوک اور پیاس میں افطاری کا دسترخوان لگاؤ، اس وقت جو کھانے میں مزہ آتا ہے وہ مزہ اور اللہ کی راہ میں لڑنے میں مزہ، اس کے علاوہ دنیا کی کسی تیسری چیز میں مزہ نہیں ہے. میں نے کہا بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح.
افطاری میں بڑا مزہ ہے، کیسا مزہ آتا ہے بھوکا پیاسا، ویسے بھی آپ بھوک پیاس میں کھاؤ، وہ روحانیت تھوڑی آتی ہے اس میں، روحانیت تھوڑی آتی ہے۔ تو جب کھاؤ، جب پیو، جب نعمتوں سے لطف اندوز ہو، فوراً کس کی تعریف کرو؟ اللہ کی۔ اے اللہ، ہم اس قابل نہیں، ہمارے کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں پیاس میں ٹھنڈا پانی ملے میرے بھائی؟ ہم نے کیا کیا اللہ کے لیے؟ اے اللہ تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے، تیرے احسانات میں نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو تو ہمیں بھوک میں کھلاتا بھی ہے اور پیاس میں پلاتا بھی ہے، اور یہی نعمت کافی ہے۔ اس شکر کا فائدہ یہ ہوگا ڈپریشن سے نکلو گے۔ میرے پاس بحری ٹاؤن میں پلاٹ کیوں نہیں ہے، میرے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے، میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے؟ او بھائی، شدید پیاس میں تجھے پانی مل رہا ہے، جس دن یہ پانی بند ہوا نا تو سارے پلاٹوں کو تو بھول جائے گا۔ شکر ادا کر، تیری صحت ہے، پانی پی رہا ہے تو، بھوک میں تجھے کھانا مل رہا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، بہت بڑی نعمت ہے، تھوڑی نعمت نہیں ہے۔ تو بار بار اللہ کا ذکر، نماز بھی اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے رکھی ہے شریعت۔ اللہ کو پتہ ہی ہے ویسے تو میرا نام لیں گے نہیں، کم بخت ہر وقت دکان میں، پان میں، گٹکوں میں اور باتوں میں لگے رہیں گے کہ پی ٹی آئی نے یہ کر دیا، عمران خان جیل میں یہ کر رہا ہے، تو نواز شریف دوبارہ آ گیا تو اب یہ ہوگا، یہ ہر وقت اسی میں لگے رہیں گے۔ مجھے نہیں کوئی خوشی عمران خان جیل میں، اللہ کرے نکل جائے بھائی، اور یہ بھی ہے کہ اللہ کرے نواز شریف آگے میں بریک، ہو سکتا ہے اس کا مطلب وہ دوبارہ وزیر اعظم بن جائے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ واپس چلا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں ایک بات مانتا ہوں، بھائی نواز شریف آ جائے یا عمران خان آ جائے، جو بھی آئے آئے پاور میں، پاورفل آدمی ہے، ایک طاقتور آدمی ہے، تو اور جو بھی آئے نا اس سے اتنی نفرت نہ کرو جتنی ہم کر رہے ہیں۔ دیکھو جب تک کوئی وزیر اعظم نہیں بنے نا، وہ ایک سیاسی لیڈر ہے، جو مرضی کرو، جب بن جائے تو ملک کا فائدہ اسی میں ہے کہ سب مانے اس کو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ زرداری ہو، جب بن جائے تو پھر اسلام کے حکام کیا ہو جاتے ہیں؟ چینج ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اگر ملک کے حکمران سے آپ کو لگاؤ نہیں ہوگا، میں نے عربوں میں دیکھا ہے جتنے مرضی ہو، کوئی اپنے بادشاہ کے خلاف ایک لفظ استعمال نہیں کرتا۔ جو غلط پالیسیاں بادشاہ کی ہوتی ہیں، علماء بادشاہوں سے بند کمرے میں ملتے ہیں، محبت سے ان کو سمجھاتے ہیں، اس سے خیر پیدا ہوتی ہے۔ یہ نظام اگر سعودی عرب میں ہونا کہ جو بھی بن رہا ہے دوسرا آگے ٹانگیں کھینچ رہا ہے، لانتے کر رہا ہے، تو اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو میرے بھائی، اس سے ملک کو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ جو بھی آ جائے یار، جب آنے کے بعد ہمارا کون ہوگا؟ وہ وزیر اعظم ہوگا۔ جب بن گیا تو جو تمہارا باپ جس کو بنا دیا پر مان لو نا، پھر ہمارا باپ ہے بس۔ ملک کو دیکھو میرے بھائی، شخصیتوں کو مت دیکھو۔ غلط ہے کسی کو جیل میں بھیج دینا، کسی کو جیل سے نکال دینا، ہم نہیں مانتے، لیکن جب بن جائے تو پھر ملک کو ہم نے، کنٹری کو دیکھنا ہے۔ کنٹری کی خیر اسی میں ہے کہ جو آئے گا آئے گا بھائی، آئے گا کوئی نہ کوئی تو آئے گا، جو آئے گا تو اس کو ماننا پڑے گا، ورنہ ملک تو اگر سارے اسی طرح خلاف ہو جائے بھائی، ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ تو خیر، ہم اللہ نے نماز کو کیوں رکھا ہے میرے بھائی؟ اپنی یاد قائم کرنے کے لیے۔ تو بار بار اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی محبت کی چنگاری دل کے اندر پیدا ہوگی، نماز پڑھنے سے، پھر اللہ کے لیے روزہ رکھنے سے، ذکر کرنے سے۔ ہم تو پہلے زمانے میں بوڑھوں کو دیکھتے تھے ہر وقت ہاتھ میں تسبیح، ہر وقت ہاتھ میں کیا ہوتی تھی؟ اب کیا آ گیا بھائی؟ موبائل۔ میری والدہ کا جب انتقال ہونے کا وقت تھا، 1-2 سال تک بیڈ پہ تھی، ہوش و حواس سلامت نہیں تھے، تو ان کے ہاتھ میں تسبیح پکڑاتے، آٹومیٹکلی چلنا شروع ہو جاتی، سورہ یاسین پڑھتے ان کے سامنے تو جو آیت رہ جاتی آٹومیٹکلی ان کی زبان سے نکل جاتی، کیونکہ زندگی بھر سورہ یاسین پڑھی، قرآن پڑھا، تسبیح کی۔ اب جو نئی نسل آ رہی ہے نا، اب جب یہ بڑھاپے میں کوئی فالج ہوگا یا برین ہیمریج ہوگا یا بستر پہ پڑے ہوئے ہوں گے، ہوش حواس ٹھکانے نہیں ہوں گے، آپ ان کو سبحان اللہ الحمد للہ کہیں گے، ان کی کھوپڑی میں آئے گا ہی نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ ان کے سامنے سورہ یاسین پڑھیں گے، اگلی آیت آئے گی نہیں۔ آپ جیسے ہی ان کے سامنے ٹک ٹاک کھولیں گے نا، مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ سکتے میں ہے یا سچی مچی میں مرا ہے، موبائل پکڑا دو، مردے کے ہاتھ میں بھی موبائل پکڑاؤ گے نا، ٹک ٹک چلنا شروع ہو جائے گا وہ۔ تو اتنا موبائل، ٹک ٹاک، فیس بک، انسٹاگرام، ہر وقت اسی میں لگے رہنا،
ان چیزوں نے انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. تو تھوڑا سا اللہ اللہ کہنا سیکھو. صبح شام 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیا کرو بھائی. تبھی یہ جو دعا ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہمیں کیوں مانگنے کا حکم ہے؟ لا حول کا مطلب گناہ سے بچنے کی طاقت، ولا قوت اور نیکی کرنے کی طاقت، الا باللہ وہ نہیں ہے مگر اللہ کی مدد کے ساتھ. تو یہ بھی جذبہ ہمیں سکھایا گیا ہے پیغمبروں کی تعلیمات میں کہ ہم اللہ سے توفیق مانگا کریں، اور توفیق مانگ کے اللہ پہ چھوڑ نہ دیں کہ بس اللہ ہی جو کچھ کرے گا. کرنا وہ خود سے محنت کرنی ہے لیکن نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے. اور ایک اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ یوسف علیہ السلام پر کتنا دباؤ تھا، کتنا دباؤ، کہ زنا نہ کرنے کی صورت میں بدنامی کا خطرہ، جیل جانے کا خطرہ. اس زمانے کے جیل بڑے خطرناک تھے. اور کرنے کی صورت میں خواہش بھی پوری ہوگی، اور جو ایک انسان کی نیچر ہے، جو مرد کی ایک نیچر ہے، اور عزت بھی ملے گی. یعنی زنا کرانے والی تمام محرکات موجود تھے اور زنا سے روکنے والے کا ایک محرک بھی موجود نہیں تھا. اتنی سختی کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں. تو اس سے ہم جیسے لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ آج بات بات پہ بد نظری اور گناہ کو ہم اپنے لیے کتنے آرام سے حلال سمجھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مجبور ہیں. کتنے لوگ سودی بینکوں میں مینیجر بنے ہوئے ہیں، لاکھوں روپے ان کی تنخواہیں ہیں، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بھئی یہ مجبور ہیں، اس غربت اور مہنگائی میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا. کتنے لوگ ہیں جو بد نظری کرتے ہیں، ان کو جب سمجھایا جائے بھئی یہ حرام ہے، اللہ نے نظر جھکانے کا حکم دیا، وہ کہتے ہیں یار ہم مجبور ہیں، ہم سے برداشت ہی نہیں ہوتا. تو ہر گناہ کو ہم نے حلال کر لیا ہے اپنے لیے چھوٹی چھوٹی مجبوریاں پیش کر کے. مکس گیدرنگ ہے، ناچ گانا ہے شادی میں، جب منع کیا جاتا ہے بھائی شادی میں مت جاؤ، یہ ناجائز ہے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار ہم مجبور ہیں، رشتہ دار ہم سے ناراض ہو جائیں گے، مسائل کھڑے ہو جائیں گے ہمارے لیے. تو آج ہم نے معمولی اعذار کو، معمولی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا بڑا بنا لیا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے نا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں سورہ عنکبوت میں کہ جو اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں اور جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، اور جب ایمان اور عمل صالح پر ان کو تھوڑی سی آزمائش آتی ہے تو وہ اس کو اللہ کا عذاب سمجھنے لگتے ہیں، چھوٹی سی بات کو بھی رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں وہ. تو اس لیے ہمیں یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے اعذار عند اللہ مقبول نہیں ہے. یوسف علیہ السلام سے زیادہ کوئی اس وقت معذور نہیں تھا کہ جب عزت جانے کا بھی خطرہ اور جیل جانے کا خطرہ اور ذہنی دباؤ اتنا اور بھرپور جوانی ہے، اور پیغمبروں میں جو اللہ نے قوت رکھی ہوتی ہے وہ والی قوت ہے. ان تمام باتوں کے بارے میں اس کے سب کے باوجود وہ کہتے ہیں اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے. یہی ہمارا بھی جذبہ ہونا چاہیے. اور جب ہمارا گناہ سے بچنے کا یہ والا جذبہ ہوگا تو پھر حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. وہ شخص ایمان کی مٹھاس چکھ لے گا جو اس پر راضی ہو گیا کہ میرا رب اللہ ہے، میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا مذہب اسلام ہے. اس پہ ڈٹ جائے بس وہ کہ اب میں جو اسلام کے حکام ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہوں گا. تو آپ نے فرمایا اس کو دنیا میں اسلام کی مٹھاس محسوس ہوگی، اور جو بیچ میں لٹکا ہوا زندگی گزارتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کو اسلام کی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی. تو یوسف علیہ السلام کے اس گناہ سے بچنے کے اس جذبے میں ہمارے لیے بھی بہت زیادہ عبرت کا سامان ہے. ہمارے لیے جو آزار ہم جن عذروں کی، لڑکیاں شرعی پردہ نہیں کرتی کہ والدین ناراض ہو جائیں گے اور سسرال ناراض ہو جائے گا یا شادی میں مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، تو یہ کوئی عذر نہیں. اللہ کا حکم سب سے پہلے جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے اس پر عمل کیا. چوتھی بات ابھی یہ پتہ چلتی ہے کہ یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے اپنی ذات پر اعتماد نہیں کر رہے، محض گناہ سے بچنے کی کوشش تو اتنی ہے کہ جیسے دروازوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، اور یہاں بھی جب دباؤ ڈالا جا رہا ہے بچ رہے ہیں، لیکن دعائیں اللہ سے مانگ رہے ہیں، توفیق اللہ سے مانگ رہے ہیں تاکہ دل میں کبر پیدا نہ ہو. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ جیل مجھے زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف مجھے دعوت دے رہی ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر تو ان کی تدبیر کو مجھ سے دور نہیں کر دے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. تو یوسف علیہ السلام اپنے بارے میں گویا عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں کہ گویا میرے لیے مجھ میں تو گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، حالانکہ پوری کوشش کر رہے ہیں بچنے کی، لیکن اعتراف کیا کر رہے ہیں؟ مجھ میں طاقت نہیں ہے، اللہ تو مجھے توفیق دے گا تو میں بچ سکتا ہوں ورنہ میں نہیں بچ سکتا. آج کیا ہو رہا ہے
آج نہ تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اپنے بارے میں یہ فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں تو بہت پاورفل ہوں، اور پھر گناہ سے بچنے کے اسباب بھی اختیار نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ شریعت کا مزاج ہے کہ آپ گناہ سے بچنے کے لیے اپنی پوری طاقت استعمال کر لیں، اور جو فرائض واجبات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے پورے کانفیڈنس کے ساتھ پوری طاقت استعمال کریں، تمام اسباب اختیار کریں، لیکن نظر آپ اللہ پہ رکھیں، اللہ میرے بس میں جو تھا میں نے کیا، لیکن اگر تیری توفیق شامل حال نہیں ہوگی تو میں تو نالائق ہوں، میں تو کمزور ہوں۔ تبھی یہ جو دعا ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہمیں کیوں مانگنے کا حکم ہے؟ لا حول کا مطلب گناہ سے بچنے کی طاقت، ولا قوت اور نیکی کرنے کی طاقت، الا باللہ وہ نہیں ہے مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تو یہ بھی جذبہ ہمیں سکھایا گیا ہے پیغمبروں کی تعلیمات میں کہ ہم اللہ سے توفیق مانگا کریں، اور توفیق مانگ کے اللہ پہ چھوڑ نہ دیں کہ بس اللہ ہی جو کچھ کرے گا، کرنا وہی خود سے محنت کرنی ہے لیکن نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے۔ اور ایک اور نقطے کی بات یہ پتہ چلی کہ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین، یوسف علیہ السلام گناہ سے بچے تو اس کے نتیجے میں جیل ملی ان کو۔ تو بعض دفعہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ شریعت پر عمل کرنا شروع کرتے ہو تو بجائے کامیابیوں کے ناکامیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے موقع پہ لوگوں کی چیخیں نکلتی ہیں کہ لو بھائی، ہم تو اسلام پر آئے تھے، دین پر آئے تھے، بجائے اس کے کہ پریشانیاں ختم ہوتی، پریشانیاں تو اور بڑھنا شروع ہو گئیں۔ تو ایسے موقع پہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ پریشانی ایسے ہے جیسے یوسف کو جیل ملی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام کو جیل جو ملی ہے تو اس میں اللہ نے آپ کو وہاں صبر کی بھی توفیق دی، اور وہ جیل پیش خیمہ بنی بہت بڑی ترقی کا۔ تو دین پر عمل کے نتیجے میں جب آزمائشیں آتی ہیں تو اللہ صبر کی بھی توفیق دیتا ہے اگر آپ صبر کرنا چاہو، اور پھر وہ آزمائشیں بہت بڑی ترقی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے نا کہ ادھر دین پر عمل کیا ادھر پیسے آنا شروع ہو جائیں، عزت اور شہرت ملنا شروع ہو جائے، پھر تو ہر آدمی چلنا شروع کر دے۔ تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے دین پر آنے کے نتیجے میں وقتی طور پر آزمائشیں آتی ہیں، تو ایسے موقع پہ یہ کہنا کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے شکایتیں شروع کر دینا، یہ نیک لوگوں کا کام نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، بعض دفعہ آپ دین پہ چلنا شروع ہوتے ہو تو پھر کوئی آزمائش نہیں آتی بلکہ پریشانیاں فوری ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ نے دین پر عمل کرنا شروع کیا، اللہ نے ترقی اور فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وقتی طور پر آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو دونوں معاملات میں ہمیں مذہب کو تھامنا ہے، ہم نے دین سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اسلام میں الحم سے لے کے والناس تک اللہ نے ہمیں دو طرح کے احکام دیے ہیں۔ ایک عقیدہ صحیح کر لو، عقیدہ توحید، مشرک کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اب جو مشرکین ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ایسا معاذ اللہ ظالم کیوں ہیں کہ توحید پرست آدمی تھوڑی سی نیکی کرے اس کو اجر ملے گا، اور جو مشرک ہے وہ اتنے ساری دین کی خدمت، وہ انسانیت کی خدمت کرے کوئی اجر نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے بھئی؟ اللہ ظالم جب ہوتا ہے جب اللہ نے آپ کے پاس توحید کا آپشن نہ رکھا ہوتا۔ اللہ کہتا ہے شرک چھوڑ دو تو تمہاری ساری نیکیاں قبول، تو شرک تو آپ نے زبردستی اختیار کیا ہوا ہے نا۔ تو لوگ ہم پہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ مشرک کو بھی جنتی، بھائی یہ جنت ہم نے نہیں بنائی، جہنم ہم نے نہیں بنائی، ہمارا کام ہے اللہ کی باتیں لوگوں تک پہنچا دینا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تو جنت بنائی کس نے ہے؟ اللہ نے بنائی ہے۔ تو پہلی چیز عقیدہ۔ نمبر دو اعمال۔ پھر اعمال میں دو قسم کے اعمال ہیں، ایک جسمانی اعمال اور ایک دل کے اعمال، اخلاقیات جنہیں اخلاق۔ دیکھو اسلام میں اخلاق کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کریں۔ آج کسی نے مجھ سے پوچھا، ابھی کی بات ہے، بیان شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے امریکہ سے ہمارے ایک ریلیٹیو کا فون آیا، انہوں نے کہا بھائی میں نے تفسیر پڑھی، میں تو بہت پریشان ہو گیا وہ تفسیر پڑھ کے۔ میں نے کہا کیا پریشانی؟ کہتے ہیں وہ تو قرآن میں آتا ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، ہمارے نبی کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا حضرت عبداللہ بن مکتوم نابینا صحابی تھے، وہ نبی کی خدمت میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سرداروں میں بیان کر رہے تھے، وہ سردار لوگ آتے نہیں تھے قابو میں، تو وہ سارے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران ایک نابینا صحابی آ گئے، نبی سے بات کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو ناگواری گزری اور آپ کے چہرے پر سلوٹیں آئیں۔ کیوں؟ آپ کو عبداللہ بن ام مکتوم کا یہ عمل نامناسب لگا کہ اتنے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو اپنے ہی ہیں بھائی، ان کو تو کبھی بھی بات کر سکتا ہوں میں، یہ اتنے سردار لوگ، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے عرب کے، یہ تو بات ہی نہیں سنتے۔ تو اس دوران عبداللہ بن مکتوم کیوں آ گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشکال ہوا، تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ لکیریں آئیں، سلوٹیں آئیں، اور آپ نے اپنے چہرے مبارک کو ایسے کر کے ناراضی سے پھیر لیا۔ تو قرآن میں نبی کو تنبیہ کی گئی کہ نا 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 نا، یہ جو عرب کے سردار لوگ ہیں نا، یہ آپ کی بات سننا نہیں چاہتے،
ان کو ہدایت حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے. اور عبداللہ ابن ام مکتوم غریب بھی ہیں, نابینا بھی, لیکن بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, یہ سردار لوگوں پر محنت کرنے سے اسلام کو فائدہ تو ہوگا, کیونکہ سردار ایمان لے آئے تو سب ایمان لے آتے ہیں. تو ان میں وجہ ترجیح یہ ہے کہ یہ سردار ہیں, ان کے ایمان لانے سے پوری قوم ایمان لانے کا امکان بڑھ جائے گا. اور عبداللہ ابن ام مکتوم سردار نہیں ہے, لیکن ایک دوسری چیز ہے, ان میں طلب نہیں ہے, اور ان میں کیا ہے, وہ سیکھنا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے نہیں ہیں. تو جو سیکھنا چاہتا ہے اس کو پہلے فوکس کیا جائے گا, جو سیکھنا نہیں چاہتا اس کو دوسرے نمبر پہ رکھا جائے گا. دیکھو, ایک شخص میرے پاس آتا ہے اور وہ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے, مفتی صاحب مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ نماز میں یہ غلطی ہو جائے تو نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. اس کو میں نہیں بتا رہا, اور اس کو بتا رہا ہوں جو پوچھ ہی نہیں رہا, اس کی نالج کو میں امپروو کر رہا ہوں, جبکہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے, جبکہ وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتا. یہ اتوار کا بیان ہے, لوگ آ رہے ہیں, بیان سننے کے لیے آ رہے ہیں, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا, میں چلا گیا ہوں پکڑ کے باہر لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہوں, ادھر آ یار بات سن بھائی, اپنے اخلاق درست کر لے. وہ کہہ رہے ہیں یار میں سننا ہی نہیں چاہتا. کیوں نہیں یار, تو سننا نہیں چاہتا, لیکن میں چاہتا ہوں تو سیدھے راستے پہ آ جائے. تو آپ لوگ کو, آپ پریشان ہوگے نا, آپ بولو گے یار ہم آئے ہیں سننے کے لیے اتنی دور دور سے, مفتی صاحب ادھر ہمیں سنا نہیں رہے ہیں, اور جو سننا نہیں چاہتا آپ اس کو سنا رہے ہیں. تو نبی کے پیش نظر تو حکمت یہ تھی کہ ٹھیک ہے یہ سننا نہیں چاہتے, لیکن یہ سیدھے راستے پہ آ گئے تو پورا مکہ ہدایت پہ آ جائے گا. لیکن اللہ نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی ایک ترجیح ہے, اس بیس پہ بھی ترجیح دی جا سکتی ہے, لیکن اللہ کی نظر میں طلبگار کو بے طلبوں پہ ترجیح دی جائے گی. جس کے دل میں طلب ہے, جو سیکھنا چاہتا ہے, اس کو پہلے نمبر پہ رکھیں, اور جو سیکھنا نہیں چاہتا اس کو اس کے بعد رکھیں. یہ تنبیہ کی اللہ تعالیٰ نے. اب اللہ چونکہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کر رہا ہے نا, تو مخاطب کے صیغے استعمال نہیں کر رہا, اے نبی آپ نے ایسا کیا, اے نبی آپ نے, نہ, اللہ نے غائب کے صیغے استعمال کیے. تھرڈ پرسن سنگولر جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا بھائی, ہم جب گرامر پڑھتے ہیں فرسٹ پرسن سنگولر, تھرڈ پر, آج کل شاید اصطلاحات چینج ہو گئی ہو, ہی سنگولر کے لیے جو غائب ہو, تھرڈ پرسن کا مطلب جو غائب ہو, اور جو مخاطب ہو حاضر ہو اس کے لیے یو کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اب خطاب تو نبی سے ہو رہا ہے, لیکن اللہ نے ڈائریکٹ نبی کو خطاب کر کے یوں نہیں کہا کہ اے نبی آپ کی پیشانی پہ بل آئے, نہ, اللہ نے فرمایا ان کی پیشانی پہ بل آ گئے, اور انہوں نے اپنا چہرہ ایک نابینا سے پھیر دیا. تو اللہ تنبیہ بھی کر رہے ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں, کیونکہ محبوب کو ایسے ہی تک کی جاتی ہے. اب وہ مجھے کہنے لگے, جو ہمارے ریلیٹو جنہوں نے امریکہ سے بھی تھوڑی دیر بیان سے پہلے انہی کا فون تھا, کہنے لگے بھائی ایک تفسیر میں لکھا ہوا ہے یہ تو غلط ہے, یہ نبی کے بارے میں نہیں ہے, قرآن کی یہ آیتیں بالکل نبی کے بارے میں نہیں ہے, یہ تو فلاں معاذ اللہ فلاں کافر کے بارے میں ہے, کیونکہ نبی کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم, اے نبی آپ کے اخلاق سب سے اوپر. تو جب نبی کے اخلاق اوپر ہے تو نبی کے چہرے پہ بل کیسے آ سکتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے اپنا چہرہ پھیر کیسے سکتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا بھائی یہ اخلاق کے منافی نہیں ہے یہ چیز. جو بہت با اخلاق ہوتے ہیں ان کو بھی کبھی غصہ بھی آ سکتا ہے, کسی بات پہ ان کو ناگواری بھی ہو سکتی ہے. آپ کے نظر میں اخلاق کی ڈیفینیشن ہی غلط ہے, تو اس کی بیس پہ تفسیر ہی پوری چینج کر دی. بھائی یہ کیا بات ہوئی یار, یہ تو سارے مفسرین حدیث سے یہ ثابت ہے یہ نبی مراد ہے اس سے. تو انک لعلی خلق عظیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کبھی غضبناک نہیں ہو سکتے, آپ کبھی کسی سے چہرہ نہیں پھیر سکتے. یہ اخلاق کا تو ہمارا بنایا ہوا تصور ہے. ہمارے نبی تو میدان جنگ میں تلوار لے کے بھی نکلے کہ نہیں نکلے ہیں بھائی, آپ تو میدان جنگ میں تلوار لے کے بھی نکلے, لڑائی کی ہے آپ نے میدان جنگ میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی حدود بھی نافذ کی ہیں, آپ غضبناک بھی ہوئے ہیں, آپ کے چہرہ انور غصے سے سرخ ہو جایا کرتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب آتا. صحابی کہتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں. کسی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا نا کہ آپ نے معاذ اللہ ایک خارجی تھا, اس نے کہا آپ نے جو ہے وہ عدل نہیں کیا اس دفعہ مال غنیمت میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غضبناک, اور آپ نے فرمایا اگر پیغمبر عدل نہیں کرے تو کون عدل کرے گا بتاؤ. یعنی ایک طرف مجھے پیغمبر بھی کہہ رہے ہو. تو اس لیے اخلاق اپنے درست کرنے کا جو قرآن جس اخلاق کو فوکس کر رہا ہے وہ اخلاق جو اسلام نے سکھائے ہیں. اس میں غصے کے وقت غصہ, مسکراہٹ کے وقت مسکراہٹ. نبی نے فرمایا نا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو, 10 سال میں بھی نہ پڑھے تو کیا مسکراؤ, نہ پھر اس پہ سختی کرو. تو ایسے موقع پہ باپ کا ڈانٹنا,
چیخنا چلانا. کوئی دیکھ لے بولے لو بھائی مفتی طارق مسعود کو تو ہم سمجھتے تھے بڑے با اخلاق اور ہر وقت اخلاق پہ رپورٹیں پیش کر رہے ہوتے ہیں اور لطیفے سنا سنا کے ہنسا رہے ہوتے ہیں. آج تو دیکھو تیری ایسی کی چنگیز خان بنے ہوئے. یہ کیسے اخلاق ہے, چیخ رہے ہیں. بھائی اس وقت نہ چیخنا کیا ہے جب اللہ کی حدود کی پامالی کی جا رہی ہو, توڑے جا رہے ہیں اللہ کے حدود کو. ہاں یہ نہیں کہ بلا وجہ کہ ہر وقت چنگیز خان بنا رہے. حدیث میں آتا ہے نبی جب گھر میں داخل ہوتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ. آج کچھ لوگ گھر میں داخل باہر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے لڑکوں لونے لپاڑوں کے ساتھ ہنس رہے ہیں. گھر میں داخل ہوتے ہی بچے سہمنا شروع, بیگم بھی پریشان کیونکہ اس کو ایسا لگتا ہے چنگیز خان نے بغداد پہ دوبارہ اٹیک کر دیا. تو یہ غلط ہے. لیکن کبھی کبھار جب آپ کو پتا ہے کہ ایک چیز غلط ہو رہی ہے اور میرے سختی کرنے سے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے, تو ایسے موقع پہ سختی کرنا, غصہ کرنا یہ بد اخلاقی نہیں ہے بلکہ کیا ہے, اخلاق. بعض لوگ غیرت لیس ہوتے ہیں, ان کو غصہ ہی نہیں آ رہا ہوتا کسی بات پہ. جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. اخلاق اپنے درست کرنا یہ باطنی عمل ہے. اخلاقیات میں کیا ہے, حسد نہ ہو. اب اس کو تو لوگ اخلاق سمجھتے ہی نہیں ہے. کسی اور کی ترقی کو دیکھ کے آپ جل رہے ہو, کڑ رہے ہو, ٹینشن میں آ رہے ہو, یہ کیا ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب آپ کے اخلاق اچھے بولو نہیں, ابھی آپ ٹھیک نہیں ہوئے ہو, ابھی آپ ٹھیک نہیں ہوا. دیکھنے میں آپ نماز پڑھ رہے ہوگے, تہجد پڑھ رہے ہوگے, اللہ کے سامنے دعائیں مانگ رہے ہوگے, عمرے کر رہے ہوگے, بڑا بانور چہرہ ہوگا, آپ کی خوبصورت داڑھی ہوگی, بغیر کریم کے ایسا لگ رہا ہوگا کریمیں لگائی ہوئی ہیں آپ نے, اور خوشبوئیں میں گھوم رہے ہوگے, نائس ٹو میٹ یو, اور بڑے اچھے اخلاق سے بات کر رہے ہوگے. لیکن جمشید کے پاس نئی گاڑی دیکھ کر آپ کے پسینے چھوٹ رہے ہیں. یہ کمبخت میرے ساتھ میٹرک کیا ہوا, نمبر بھی دل میں گالیاں, اس بے غیرت کے نمبر بھی مجھ سے کم تھے اور آج گاڑی لے کے گھوم رہا ہے اور ہم اپنی پرانی پٹ پٹی میں. تو یہ اخلاق ہیں. یہ دل کی حالت کون جانتا ہے, اللہ جانتا ہے. اس کا مطلب آپ با اخلاق اندر سے ہوتا ہے بھائی. نبی نے فرمایا نا, الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلو. جسم میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا جس کو دل کہا جاتا ہے, وہ ٹھیک ہو تو جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک, وہ خراب تو آگے سارے اعمال برباد. کیونکہ جب انسان کو جس سے حسد ہو تو پھر آدمی بلا وجہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے, اس کی جائز تعریف بھی برداشت نہیں ہوتی. سیاسی لیڈروں میں یہی تو ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کوئی سیاسی لیڈر جو اپوزیشن, آپ حکومت میں ہو, کوئی دوسرا اپوزیشن میں, آپ کسی سیاسی لیڈر کی جائز تعریف کسی دوسرے کے سامنے کر کے دکھا تو دو جو جائز تعریف ہو. نا ویسی اس نے یہ بیوقوف بنانے کے لیے کر رہا تھا. وہ آپ کو جب کسی سے بوجھ ہو جاتا ہے نا تو اس کے ہر اچھے کام میں کیڑے نکالے جاتے ہیں. اب یہ کیا بتاؤں یار, میرے پاس ایک صاحب آئے, مجھے کہنے لگے تو حکومت کے چند پالیسیوں کے بارے میں نا, تو میں نے کہا یہ والی پالیسی بہت اچھی ہے, باقی تو میں حکومت سے بہت ساری چیزوں میں اختلاف کرتا ہوں, یہ کام خاندانی ہو رہا ہے. اور پھر میں نے اس کے ثبوت پیش کیے. میں نے کہا دیکھو یہ ہو گیا. کہتے ہیں اصل میں یہ کام تو کیے لیکن یہ صرف حکومت نے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کیے. تو میں نے کہا یار اللہ کے بندے ہو, اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے, حالانکہ مجھ سے بڑا کوئی تنقید کرنے والا شاید کبھی خوشبو لگا کے آئے نا, تو جو تنقیدی کام ہے ممبر پہ بیان کرنے کے نہیں ہوتے, نجی محفلوں میں تو آدمی سب کچھ بولتا ہے. تو میں نے کہا یہ والا کام ٹائٹ کر دیا. کہہ رہے نہیں, اصل میں یہ کام ٹائٹ کیا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہم اچھے ہیں. میں نے کہا یار یہی اگر تمہارا لیڈر کر رہا ہوتا تو یہ تعویل کرتے کہ بیوقوف بنانے کے لیے. اپنے والے کے بارے میں جتنی باتیں وہ سب اخلاص پر مبنی تھی, دل کی عطا گہرائیوں سے اس نے قوم کی خدمت کی. اور مخالف پارٹی میں کوئی اچھا کام ہے تو پبلک کو یا تو واضح قرائن ہو تو ٹھیک ہے مان لیں گے. تو یہ ہر جگہ ہی چل رہا ہے میرے بھائی. وہ ایک میں اکثر واقعہ سناتا ہوں, ایک خاتون سے ایک پڑوسن ملنے کے لیے آئی, بہن تمہاری بیٹی کی شادی ہوئی ہے, داماد کیسا ملا تمہیں. یہ چل رہا ہے سیاسی لیڈروں میں آج کل, بالکل یہ صحیح عکاسی کی ہے سوسائٹی کی. بیٹا تمہیں باجی یا بہن تمہیں داماد کیسا ملا. اتنا اچھا داماد ہے بہن, کیا بتاؤں, میری بیٹی 12 بجے تک پڑی ہوئی سوتی رہتی ہے, کچھ بھی نہیں کہتا اس کو. اب تو کراچی میں سب ہی 12 بجے تک الحمدللہ, لطیفہ ہی کینسل ہو گیا. آپ کراچی والے کہیں گے تو صحیح ہے نا, 12 بجے صبح اڑی جاتی ہے. لوگ تو 2 بجے کراچی میں اٹھ کے ناشتہ کر رہے ہیں. ہمارے ایک دوست کو میں نے فون کیا دوپہر 2 بجے, میں نے کہا آ جاؤ, جانا کہہ رہے میں بھی ناشتہ کر رہا ہوں. میں نے کہا جلدی نہیں ہو گیا کچھ, اتنی جلدی ناشتہ, ڈاکٹر کی صحت کے خلاف ہے بھائی, تھوڑا لیٹ کرنا چاہیے ناشتہ. تو 12 بجے تک میری بیٹی سو کے اٹھتی ہے, میرا داماد اس کو کچھ بھی, بالکل اس کی مرضی کی لائف دی ہوئی ہے اس نے. اچھا بہن تمہیں
बहू भी ली है, सुना है उसी दिन तुम्हारे बेटे की भी शादी थी, बहू कैसी है? सी कमबख्त 12 बजे से पहले उठती नहीं है सो के, बनूस 12 बजे तक पड़ी रहती है, और मेरा बेटा भी जोरू का गुलाम बन चुका है, उसी के चरणों में बैठा रहता है। मैं कहता हूं इसको उठाए, 12 बज गए। आप इसको लतीफा समझ रहे हो, लेकिन हम सब की जिंदगियां इसी उसूल पे गुजरती हैं, समझते हो? जिससे दुश्मनी उसकी हर अच्छाई बुरी, जिससे दोस्ती उसकी हर बुराई अच्छी। तो ये खराबी बाहर की नहीं है, ये असल में टेक्निकल फॉल्ट कहाँ का है? गाड़ी में आवाज आ रही होती है ना, आप कोई बेवकूफ आवाज को बंद करने की कोशिश करे, तो ऐसे अलार्म, आप घड़ी का अलार्म बज रहा हो और आप अलार्म के ऊपर बैठ जाओ, अलार्म बंद होगा? तकिया रख दो, बंद होगा? भाई उसका बटन ऑफ करना पड़ेगा, जहां से बज रहे वहां से ठीक करो उसको। तो ऐसे ही मेरे भाई ये जो बुराइयां हो रही है ना, वो वाला उसकी हर अच्छाई भी बुरी और उसकी हर बुराई भी, अपने वाले की हर बुराई भी अच्छी, ये अंदर का टेक्निकल फॉल्ट है। अब गाड़ी बज रही है तो मैकेनिक क्या कहता है, भाई आवाज आ कहां से रही है? अब मैकेनिक ने क्या, बज रही है तो आप क्या करो, बजाय उसकी आवाज है ना, आवाज वो आपके कानों में उसने वो लगा दिया, अब नहीं बज रही। चेक करें, क्या कहते हैं, एयरपोर्ट कहते हैं उसको मेरा ख्याल है। मैं जब सोता हूं ना, आप अजीब मेरे सोने का मंजर है, मेरे साथ दोस्त बहुत हैरान होते हैं, मैं 2 पंखे चलाता हूं सोने से पहले। कनाडा से मैं एक मशीन लेकर आया, होता ये था कि कनाडा वगैरह तो सर्द ममालिक हैं, जापान भी ठंडा मुल्क है, पंखे नहीं चल रहे होते। अब पंखे ना चलने से होता ये है कि हम जब सो रहे हैं तो आवाज आ रही है। अब मेरे साथ दोस्त सो रहा है, उसको खराटे ले रहा है। अब मैं अगर मेजबान से बोलूं मुझे अलग कमरा लेके दो, उनका खर्चा बिला वजह का डबल। 2 बंदे हैं तो यार एक उधर सोएगा, एक इधर सोएगा, इस बेड पे सोएगा, वो खराटे ले रहा है। इतनी बड़ी टेंशन मेरे लिए सफरों में, कोई खराटे ले रहा है, कोई देर से सो रहा है, उसको नींद नहीं आ रही। जापान में जिनके घर में ठहरा था उनको मैंने कहा होटल छोड़ो यार, आपके घर में ये कमरा दे दो। अब मैं वहां आया तो उनके बच्चों की आवाज, तो मुझे नींद ही नहीं आ रही, मेरे मसाइल खड़े हो गए। उसका एक टेक्निकल हल निकाला मैंने। फिर हम सफर में इकट्ठे गए, हमारे कुछ दोस्त थे केपी के वगैरह 2-4 साल पहले, तो हमारे एक पठान दोस्त है, मेरे बड़े जिगरी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे हल बताया। मैंने कहा क्या हल है? उन्होंने कहा कि यूट्यूब पे पंखा चलाने की वीडियो लगा दो। मैं जहां जाता था ना, तेज पंखा चलाता था, सर्दी है तो कंबल लेके सो जाता था, पंखे की आवाज में बहुत सारी आवाजें दब जाती हैं। तो मैंने कहा यहाँ तो पंखा भी नहीं है। उन्होंने कहा यूट्यूब पे पंखा चलाओ। तो यूट्यूब पे मैं गया तो बहुत सारे पंखों की आवाजें, बिल्कुल वही आवाज होती है जो हमारे पंखे की। मैंने कहा यार दिमाग तो ये कहेगा कि ये ओरिजिनल नहीं है पंखा, मुझे पंखे में अच्छी नींद आती है। कुछ लोगों को पंखे के साउंड से मोहब्बत होती है, उनमें मैं भी हूँ। चल रहा होता है ना, बड़ा मजा आता है यार। और पंखा जितना पुराना हो ना उतनी अच्छी नींद आती है, क्योंकि ऐसे चल रहा होता है। एक जगह तो मैं गांव में बैठा हुआ था, उन्होंने एक पेडिस्टल फैन ला के रखा, मुझे लग रहा था इनकी नानी की जहेज का है ये, किसी को क्या पता किसकी बात हो रही है, गीबत नहीं हो। वो पुराना सा पंखा ना, मैं उसके नीचे, मुझे लगा कि ये गिर जाएगा। वो पेडिस्टल फैन नहीं होते डंडे वाले, अब वो यूं हिल भी रहा है। मैंने कहा भाई ये गिरेगा? वो कह रहे नहीं गिरेगा, ये हमारी बहुत पुराना है। मैंने कहा ये बता रहा है कि मैं गिरने वाला हूँ, और आप हैरान हो गए गिर गया। तो शुक्र है मैं नीचे करीब में लेटा हुआ नहीं था, मैं बात कर रहा हूँ और वो गिर गया। तो लेकिन वो अड़ंग अड़ंग के अपना एक, बिल्कुल अगर खामोशी हो ना, नींद नहीं आती इंसान को उसमें। मेरी है, हर आदमी का अपना उसूल होता है। ट्रेन में कितनी अच्छी नींद आती है, ठका ठक ठका ठक ठक, उसी को आदमी आदी हो जाता है ना, ठका ठक सुन सुन के। जहाज में कितना शोर होता है लेकिन लोग सो रहे होते हैं। शोर अगर कंटिन्यूसली एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ हो ना तो वो लोरी बन जाता है, वो फिर शोर नहीं रहता। हाँ, एकदम से कोई छींक रहा है आ करके और कोई नाक साफ कर रहा है, कोई खराट, फिर नहीं नींद आती इंसान को। तो जो मेरे दोस्त थे खराटे वाले, उनको भी मैं कहता था कंटिन्यूसली अगर एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ आप खराटे लो ना तो मैं सो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है यार, थोड़ी देर के बाद चेंज। कभी नाक से आवाज निकाल रहे हो वो अलग फ्रीक्वेंसी के साथ, एकदम गले में आ जाओगे, अंदर जाने की फ्रीक्वेंसी अलग है, बाहर निकालने की अलग है। तो ये नहीं होता भाई, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक फ्रीक्वेंसी के साथ अगर कंटिन्यूसली खराटे लो, फिर चुप नहीं होना, फिर चुप होके दोबारा खराटे मारोगे, फिर नींद खराब होगी। लेकिन वो इस पे अमल नहीं करते, इसलिए तो इसका बेहतरीन हल मैंने सोचा। तो मुझे हमारे दोस्त ने बोला यार पंखा यूट्यूब पे लगा लो। यूट्यूब पे ना बारिशों की आवाजें भी हैं, पंखे की आवाजें भी हैं, बहुत सारी आवाजें, जो पसंद हो वो लगा के सो जाओ आप। तो वो मुझे बड़ी जबरदस्त चीज मिल गई। तो मैं यूट्यूब पे जोर से पंखा लगा के ना, पंखे की आवाज, उसमें होता है शुरू में तो आदमी को लगता है फेक है, थोड़ी देर में आदमी भूल जाता है और वो यही समझता है कि ये पंखा ही चल रहा है। तो मुझे बड़ी जबरदस्त चीज हाथ में आ गई। तो अब मैं जब कनाडा गया, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब यहाँ तो बाकायदा ऐसी मशीनें मिलती हैं पंखे की आवाजों की, क्योंकि मोबाइल में
تو کبھی چل رہا ہے پھر موبائل کی بیٹری، تو انہوں نے مجھے مشینیں دی. میں نے کہا مجھے 5 مشینیں چاہیے کیونکہ چاروں گھروں میں ایک ایک رکھوں گا اور ایک اپنے ساتھ کبھی سفر میں. تو 5 مشینیں انہوں نے میرے لیے ارینج کی. تو اب وہ میں گھر میں لگاتا ہوں، وہ لگایا سوئچ اور پنکھا زور سے چلنا شروع. پنکھے کی آواز چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپشن ہے. اگر آپ چاہتے ہیں بارش کی آواز لگائیں، تیز بارش ہو رہی ہے وہ لگا دیں آپ. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اتنی لمبی میں نے آپ کو کتھا سنا دی. ایک تو اس لیے کہ اگر کسی کو یہ مسئلہ میری طرح ہے تو وہی اس آپشن کو استعمال کر سکتے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے بچوں کے شو. آج کیا ہوا؟ آج میں جو رات کو میں نہیں سویا، نہ فجر کے بعد بھی بہت کم سویا. آج میں نے بیان کرنا تھا، میں جاگ جاگ کے میری کھوپڑی بالکل آؤٹ، اور میں نے کہا مجھے لازمی 1.5 سے 2 گھنٹے کی نیند چاہیے ورنہ میں بیان نہیں کر پاؤں گا، نہ ہو جائے گا بیان کا. تو اب میں جب گھر گیا ہوں تو ہمارے ریلیٹیو آئے ہوئے تھے، کچھ بچوں کے شور شرابے. تو میں نے کہا یار یہ تو نیند کا مسئلہ خراب. تو میں نے اپنا کمرہ بند کر کے 2 پنکھے چلائے، مشین والا بھی موبائل والا بھی. مشین والا بھی فل آواز میں اور موبائل والا بھی. موبائل میں ایپ انسٹال کر دیے، پھر وہ اپنے کان 2 اتنے پاورفل پنکھے چلے. شروع میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، کیا شور ہو رہا ہے، شروع میں ہوتی ہے تھوڑی. نیا آدمی کہے گا بھائی کیا شور شرابہ لگایا ہوا ہے بھائی، ہوتی ہے. لیکن 5-10 منٹ کے بعد آدمی اس شور شرابے کو بھول جاتا ہے. تو ایسا 1.5 گھنٹہ گہری نیند سویا ہوں، اٹھا تو پنکھے دونوں فل سپیڈ سے چل رہے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ تو خیر آپ کے لیے ایک پیکج میں نے بتایا ہے کہ شور شرابے میں اس پیکج کو استعمال کریں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے شور ختم نہیں ہو جائے گا. شور ختم کرنے کے لیے جہاں سے شور شروع ہے نا وہاں جا کے ختم کرنا پڑے گا. اس شور میں، اس نئے شور میں پرانا شور دب جائے گا. تو یہ تو نیند کے لیے ایک ٹوٹکا ہے، لیکن یہ اصل شور کا علاج نہیں ہے، یہ بے خوابی کا تو علاج ہے. شور کے علاج کے لیے میرے بھائی جو بچے چیخ رہے ہیں ان کی ٹیوننگ اور سروس کرنی پڑے گی. سمجھ رہے ہو؟ تو حسد کی بیس پہ جو برائیاں انسان کر رہا ہوتا ہے وہ برائیاں پنکھے چلانے سے ٹھیک نہیں ہوتی. اس کے لیے حسد کو ختم کرنا پڑے گا، جیلیسی کو ختم کرنا پڑے گا. جیسے گاڑی میں اگر شور آ رہا ہے، آپ میکینک کے پاس گئے، یار میری میں جب چلاتا ہوں شور شرابے کی آواز آتی ہے. اس نے میرے پنکھے والی مشین لگا دی آپ کی گاڑی میں کہ یہ چلا لیا کرو، دونوں پنکھے چلاؤ، مشین والا بھی اور موبائل والا بھی. آپ نے کہا یہ چلانے سے کیا ہوگا؟ موبائل کی ایل ای ڈی میں لگا دی اس نے، یہ فل اسپیڈ میں چلایا کرو. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو شور کی آواز تنگ کر رہی ہے نا، وہ آواز نہیں آئے گی آپ کو. تو وہاں یہ لاجک چلے گی؟ بولو گے بھائی آواز جو آ رہی ہے نا گاڑی میں، تو اس سے یہ جو پنکھے چلا کے میں گاڑی میں سو تو جاؤں گا لیکن گاڑی کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا نا. تو گاڑی کا فالٹ پکڑ بھائی، تو کہاں سے آواز آ رہی ہے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو ایسے ہی میرے بھائی جیلیسی کی بیس پہ جو انسان برائیاں کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اندر کے ٹیوننگ سروس کی جائے، حسد کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. وہ کیسے ختم ہوتی ہے؟ پیغمبروں نے بتایا بھائی سب سے پہلے تقدیر پر ایمان، جو مقدر میں ہے وہ ہو کے رہے گا. جس کی قسمت میں لینڈ کروزر تھی وہ مل کے رہے گی، جس کی قسمت میں چنچی ہے وہ چنچی ہی پہ رہے گا. اللہ کے خزانوں سے آپ زبردستی کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو ٹینشن دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو اللہ کی تقدیر پہ راضی رہو. نمبر 2، دنیا مسافر خانہ ہے. لینڈ کروزر والا بھی کچھ دن میں قبر میں کیڑے کھا رہے ہوں گے، رکشے والے کی بھی قبر میں کچھ دن میں کیڑے کھا رہے ہوں گے. ختم. تو کیا ایسی چیز کے پیچھے بھاگنا جو عارضی ہے؟ کیا خیال ہے اب میں فرعون سے جلنا شروع کر دوں؟ فرعون کو اتنی بڑی حکومت ملی تھی، مجھے کیوں نہیں ملی؟ بھائی وہ مر گیا، ختم. کیا فائدہ؟ تو آج کے جو فرعون ہے وہ بھی مر جائیں گے، تو سب ختم. تو چند چیزیں، وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، حسد کا علاج کیسے ہوتا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اندر کے انسان کو جب تک میں اور آپ ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک ہم جنت میں نہیں جا سکتے. دیکھو کوئی کسی کو حسد کی علاج کی کوشش کر رہا ہے، پھر بھی حسد ختم نہیں ہو رہا، لیکن وہ جس سے حسد ہو رہی ہے نا، اس حسد ہو رہا ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچاتا، صبر کرتا ہے، تو بھی جنت میں چلا جائے گا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے کسی دوست کی کامیابی کا سن کے جلنے لگے آپ، لیکن آپ کو احساس ہو گیا کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے، مجھے جلنا نہیں چاہیے. احساس ہو گیا اور آپ نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو بھی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو چیز اختیار میں نہ ہونا اللہ اس پہ گناہ نہیں دیتا، سزا نہیں دیتا. تو آپ قیامت کے دن اللہ آپ سے یہ نہیں کہے گا تو جلا کیوں، آپ کہو گے اللہ جلا تو تھا لیکن میں اس جلنے پہ ندامت تھی، مجھے خود بو آ رہی تھی اپنے اندر سے جلنے کی، دوسرے کو بو آئے نہ آئے مجھے خود آ رہی تھی. تو اگر آپ کو اپنی برائی کا احساس بھی ہو گیا تو اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے، اللہ اس پہ بھی بخش دے گا. چل بھائی تجھے احساس تو تھا نا. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حسد اگر کسی سے پیدا ہو رہا ہے لیکن آپ اس کے تقاضے پہ عمل نہیں کر رہے، آپ اپنے آپ کو بریک لگا کے رکھتے ہو، تو اس پہ اجر ملتا ہے الٹا کہ آپ نے مجاہدہ کیا نفس کے خلاف.
کیونکہ جو آپ کے بس میں تھا وہ آپ نے کر لیا، اور جو اب جب ایسا کریں گے تو آہستہ آہستہ حسد ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اخلاق کو درست کرنا ضروری ہے، تو اخلاق میں مسکرا کے بات کرنا بھی ہے، دل بھی ہے، دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، دنیا کو مسافر خانہ سمجھے، تکبر نہ ہو، خود پسندی نہ ہو۔ خود پسندی کیا ہوتی ہے؟ اب بتاؤ، یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں ہیں نہ؟ چند رسومات ہیں، ان کو مذہب سمجھ لیا ہے۔ یہ تو اسلام تو اندر سے ٹھیک کرتا ہے آپ کو، حسد ختم کرے گا آپ کی۔ پھر خود پسندی، تکبر اور خود پسندی، یہ دو بڑی خطرناک بیماریاں۔ خود پسندی کیا ہے؟ اتنے ہے نہیں جتنا سمجھنا شروع کر دیا، اتنے ہے نہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں عجب، اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں بھائی۔ کچھ لوگ اس خود پسندی میں ہوتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر سامنے والا اس لیول کی رسپیکٹ ان کو دیتا نہیں ہے تو یہ ٹینشن میں جاتے ہیں، سمجھتے ہیں میں تو اس لیول کا ہوں۔ اب 11ویں اسکیل کا آدمی اپنے آپ کو 22ویں گریڈ کا سمجھنا شروع کر دے تو ٹینشن میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ لوگ تو اس کو 22 گریڈ والا پروٹوکول نہیں دیں گے، لیکن اس کو نہیں ملے گا تو وہ ٹینشن میں۔ تو اس کا علاج کیا ہوگا؟ جتنے اسکیل ہیں اس کو بتایا جائے تیرے اتنے ہیں، یہ والا اگر تجھے پروٹوکول نہیں ملتا نا تو تیرا غصہ ٹھیک ہے، لیکن 22ویں والا نہیں ملے گا میرے بھائی۔ ایک ڈاکٹر ہے انڈیا کا، وہ بڑی دلچسپ باتیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے جو جم جانے والے لوگ ہیں نا وہ بوڑھے نہیں ہوتے۔ وہاں اس کی جم سے مراد ہے جو غیر ضروری، آپ کا دیکھو نا جم میں جو یہ اتنے اسپیڈ بریکر بنا رہے ہوتے ہیں، یہ واقعی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ آپ کا وزن جب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، بے شک وہ ماس کا وزن ہو، وہ گوشت کا وزن ہو، تو بھی ہڈیاں اتنا بوجھ اٹھاتی ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو باڈی کا ویٹ مینٹین ہی رکھنا چاہیے، چاہے فیٹ ہو یا گوشت ہو، تو ویٹ بہت زیادہ بڑھنا بہرحال صحت کے لیے نقصان دے۔ تو اس نے بڑی زبردست بات کی، اس نے کہ جو جاتے ہیں نا جم میں یہ بوڑھے نہیں ہوتے۔ سامنے والے نے پوچھا زبردست یار، بوڑھے نہیں ہوتے؟ اس نے کہا وجہ اس کی کہ جوانی میں ہی ٹپک جاتے ہیں، یہ جوانی میں ہی، حقیقت ہے بہت سے ایسے تھوڑے دنوں میں وہ ٹہل جاتے ہیں وہ۔ تو اللہ ہم سے اخلاق کے بارے میں پوچھے گا، اندر سے کیسے تھے تم، اور پھر ظاہری اعمال، اس میں سب سے پہلے نماز، زکوٰۃ، اور بار بار معاہدوں کی پابندی۔ کیریکٹر لیس آدمی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ زبان کا کیسا ہے تو؟ کیریکٹر لیس، معاہدوں کی پابندی، جس پر میں 1-2 ہفتے پہلے ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں۔ کرایہ ٹائم پہ آپ دیتے ہو کہ نہیں دیکھتے؟ مالک مکان کو ترساتے تو نہیں ہو؟ آپ کسی کی گاڑی استعمال کر رہے ہو، اپنی گاڑی سمجھ کے چلا رہے ہو یا کسی اور کی چیز؟ آپ دیکھو اپنی گاڑی کیسے چلاتے ہیں اور اداروں کا مال کیسے استعمال کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی تو نہیں کرتے، حق لینے کے لیے تو پورے گن کے لیتے ہو، دیتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہو۔ یہ ساری اخلاقیات آپ کے شر سے پڑوسی محفوظ ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کے شر سے آپ کے پڑوسی کا آپ کے بارے میں کیا تبصرہ ہے کہ یار اچھا پڑوسی مل گیا ہمیں، بڑا خاندانی آدمی ہے، کہ اس کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہے۔ بصرہ میں ایک تابعی نے ایک گھر بیچا، قیمت ڈبل لگائی اس کی۔ کسی نے کہا اتنا مہنگا گھر نہیں ہے، سستا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا میں نے اس میں ایک صحابی رسول رہتے ہیں میرے پڑوس میں، اس پڑوس ہونے کی قیمت بھی لگائی ہے، تجھے فری پھوکٹ میں اتنا اچھا گھر نہیں دوں گا جس کے پڑوس میں اتنے عظیم صحابی رہتے ہوں۔ کیوں؟ ان کی تجھے صبح و شام زیارت ہوگی، ان سے تجھے سیکھنے کا موقع ملے گا، تو ایسے ہی پکڑا دوں میں تجھے؟ اتنا عظیم پڑوس چھوڑ کے میں جا رہا ہوں، میں کیوں جاؤں گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا گڈ ول کی بھی ایک ویلیو ہوتی ہے نا، تو گھر کی گڈ ول صرف اس سے نہیں بنتی کہ یہ ڈیفنس میں ہے یا کلفٹن میں، اس سے بھی بنتی ہے اڑوس پڑوس میں ہیروئن کی چرسی رہتے ہیں یا نیک لوگ رہتے ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کو اچھے علاقوں میں لے کے جاتے ہیں، چرس پی رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پڑوس میں کون سا بچہ رہتا تھا؟ چرسی رہتا تھا۔ تو گڈ ول کی بھی ویلیو ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحابی رسول کی قیمت لگا رہے ہیں، صحابی رسول کی قیمت نہیں لگا رہے، وہ صحابی رسول کی صحبت کی قیمت لگا رہے ہیں کہ اتنی عظیم صحبت تجھے مل رہی ہے تو یہ صحبت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قربانی دے رہا ہوں، اس کے اگر مجھے اتنے پیسے ملیں گے تو دوں گا، کیونکہ میری ضرورت تھی، ان کی کوئی ضرورت تھی، ورنہ میں نہیں دوں گا۔ تو یہ سارے بھائی اخلاقیات اور اعمال ہیں جس کو فوکس کرنا ہے، اور آج ہم جو مذہبی طبقہ ہے نا وہ اس کو فوکس نہیں کر رہا، اس نے چند چیزیں بنا لی ہیں، اسی پہ چل رہے ہیں، تبھی پوری دنیا میں لوگ انگریزوں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، مسلمانوں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہ 2 نمبر ہیں۔ لیکن آپ ربیع الاول اور محرم میں دیکھ لو، ایسا لگتا ہے مسلمان سے بڑا عاشق رسول اس کائنات میں پیدا ہوا ہی نہیں، اور کمبخت چوری کرے گا اور اس چوری سے عمرہ کرنے جائے گا۔ مسجدوں میں کرپشن کے بعد سب سے پہلے کمیٹی کہاں جاتی ہے؟ عمرہ کرنے کے لیے جاتی ہے ان پیسوں سے، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ظاہر ہے حساب کتاب چل رہا ہے۔
تو ہم تو بھائی آپ دیکھ رہے ہو قرآن اور سنت جو کتنے سالوں سے درس ہو رہا ہے، اسپیچز پہ بھی میرے تفسیر کے لیکچر، میں بھی کوشش کر رہا ہوں کچھ مجھے بھی وہ چیزیں ملیں جن کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے، وہ قرآن میں مل نہیں رہی۔ قرآن میں یہی مل رہا ہے، نماز پڑھو، اخلاق اچھے کرو، حسد نہ کرو، اور مال جمع کر کر کے جو کنجوسی کرتے ہیں برے ہیں، اللہ کو خرچ کرنے والے پسند ہیں، ماں باپ کا خیال کرو، رشتے جاری جوڑو، رشتے مت توڑو، اور بوڑھوں کا اکرام کرو، صحیح ہے نا، اور جو ہے یتیم کو کی کفالت کرو، بیوہ عورتوں سے نکاح کرو، یتیم کی کفالت کرو، یتیم کا مال مت کھاؤ، وراثت ٹائم پہ دو، ساری اگر یہ خدا کی قسم صفات ہمارے اندر پیدا ہو گئیں تو یہ مسلمان نہیں، یہ فرشتے، لوگ کہیں گے زمین پہ فرشتے اترے ہوئے ہیں، کیا کہیں گے؟ صحابہ کرام کئی ملک پتہ ہے اسلام انہوں نے پورے کنٹری مسلمان ہوئے صرف صحابہ کو دیکھ کے، انہوں نے کہا یار یہ عجیب لوگ ہیں، ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ صحابہ مال بیچ رہے ہوتے، وہ خریدتا کہتے بھائی یہ فالٹ ہے اس میں، یہ دیکھ لو یہ کیا ہے، یہ فالٹ ہے۔ کہہ رہے فالٹ کون بتاتا ہے؟ کہہ رہے ہمارے نبی نے بولا ہے کہ جس نے اپنی چیز بیچی اور اس میں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہم تو نبی کے ہاتھ پہ ایمان لائے تاکہ قیامت میں نبی کے ساتھ ہو۔ اگر میں نے گندم جو ایک نبی بازار میں گئے تو اوپر خشک گندم تھی، نیچے گیلی، آپ نے ہاتھ ڈالا تو نیچے گیلی گندم، آپ نے کہا کہ تم نے بتایا کیوں نہیں کہ یہ نیچے گیلی گندم ہے اور اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ پھر آپ نے فرمایا جو دھوکہ دے کے تجارت کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو صحابہ کی ایسی خاندانی جماعت تیار ہوئی تھی نا کہ ملکوں کے ملک صرف ان کی تجارتوں کو دیکھ کے مسلمان ہوئے ہیں کہ بھائی یہ، پھر وہ تاجر ایسے سخی، ایسا غریبوں پہ، میں نے یہ چیز ساؤتھ افریقہ کے مسلمانوں میں دیکھی ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے اور افریقہ کے جو مسلمان تاجر ہیں نا، وہاں کے غیر مسلموں پہ لٹاتے ہیں ایسے پیسہ، کہتے ہیں یہاں کے غیر مسلم ہم سے اتنا خوش ہیں، بقرعید میں کہتے ہیں یہ دے دنادن، کہتے ہیں ایسا لگتا ہے ان کی عید ہے ہماری عید نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو بہت غربت ہے نا، ساؤتھ افریقہ میں تو نہیں، باقی افریقہ میں۔ تو میں ان کو اور پاور بھر کے آتا ہوں، میں کہتا ہوں اتنا کھلاؤ، ان کا اتنا خیال کرو، بولو بھائی یہ ہمیں کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے۔ تو مسلمان کا یہ امیج جانا چاہیے، ابھی کچھ اور ٹائپ کا امیج جا رہا ہے، وہ بالکل بہت غلط قسم کا امیج جا رہا ہے۔ ابھی بلاک ہو جائیں گے، روڈ ووڈ بند ہو جائیں گے، آپ دیکھنا سگنل مارکیٹ سے ایمبولینس کو راستہ نہیں ملے گا، کہیں بھی نکلو ادھر سے جلوس آ رہا ہے ادھر سے گھما کے جاؤ، محرم میں الگ جلوس، ربیع الاول میں الگ، پھر سفر میں الگ، پورا مہینہ جلوسوں کی نظر ہی ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی ہمارا اخلاقیات تو ہمارے پاس رہی نہیں ہے، تو پھر اللہ اگر مان لے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے گا تو پھر اللہ کو منوانے، اللہ کہے گا جو میں نے قرآن میں جن چیزوں کو فوکس کیا تھا اس کو فوکس کرو گے تو مانوں گا، ادروائز نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ مفتی صاحب میری ایج 15 سال ہے اور میں ٹریڈنگ کرتا ہوں، میرا ٹریڈنگ سے 250 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ کماتا ہوں، ماشاءاللہ 15 سال میں، اور میرا گھر والوں کو نہیں پتا یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام۔ کیا مطلب میرے گھر والوں کو نہیں پتا؟ اور ٹریڈنگ میرے لیے صحیح بھی ہے یا نہیں؟ بھائی حلال ٹریڈنگ اگر کر کے 2.5 لاکھ روپے کما رہے ہو، سبحان اللہ یار، سبحان اللہ، تو یہ گھر والوں کو نہیں پتا۔ انٹرنیٹ پہ آج کل لوگ نوٹ چھاپ رہے ہوتے ہیں، تو ابا کو اپنے بتا دو، اماں ابا کو بتا دو، ابا اماں خیر خواہی ہوتے ہیں، باقیوں کو نہ بتاؤ، وہ کھا جائیں گے پھر نا، بیوقوف بنا کے کاروبار کے نام پہ لیں۔ لیکن اب باپ سے زیادہ خیر خواہ کون ہوتا ہے؟ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ عمر آپ کی بگڑنے کی بھی ہے، اس عمر میں اتنا پیسہ آنا شروع ہو جائے تو سٹے بازی میں بھی لگ سکتا ہے، لڑکیوں میں لگ سکتا ہے، 20 تو ابا نگرانی کریں گے، اور ابا پہ لازم ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ابا ہی سارے کھا جائیں تو وہ ابا بن کے دکھائیں۔ مفتی صاحب کیا لکھا ہے؟ نیو کراچی کی ایک مسجد میں ایک امام نے یہ کہا ہے کہ شیعہ کے 12 امام اور سنی کے 4 امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے؟ ظاہر ہے نبی کی قدم کے خاک کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی امام نہیں ہو سکتا، اس میں کون سی مفتی سے آپ نے بتایا تھا کہ دبلے پتلے لوگوں کے لیے جو کیا لکھا ہے یار، اب پورا یاد نہیں، دبلے پتلے لوگوں کے لیے ناسکا میں 3 قسم کے، بھائی پڑھ کے بتانا کیا لکھا ہوا ہے۔ تنقید کرنا ہے آپ کی بات کرنا، آپ کے باپ کے آپ نے کہا تھا ایک شخص نے نوکری چھوڑ کر کاروبار کیا، اس میں خسارہ ہو جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ روزی کے ظاہر اس کا ذمہ تو اللہ، رزق تو اللہ کے ذمہ ہے، وہی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں رزق کی کوشش تو کرنی چاہیے نا، کیونکہ نفع ہو یا نقصان، نوکری چھوٹ جانا یا وغیرہ وغیرہ، اگر انسان، میں سمجھ گیا ان کا سوال کیا ہے۔ دیکھو میں نے ایک بندے کا واقعہ سنایا تھا، اچھے والی جاب چھوڑی، کاروبار کروں گا، نوٹ چھاپوں گا، کاروبار چلا نہیں، جاب بھی گئی، خودکشی کی ہے اس نے، بچ گیا خیر۔
تو کہہ رہے ہیں رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، اب انسان کوشش تو کرتا ہی ہے. یہ ان کے سوال کا خلاصہ. اس بیچارے نے کوشش کی، کوئی غلط تو نہیں کیا؟ غلط کیا. اس لیے کہ شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک. نبی نے فرمایا جس چیز میں تردد ہو اس کو چھوڑ دو، جو یقینی ہو اس کو لے لو. اب یقینی جاب تھی جو لگی بندی گورنمنٹ جاب تھی، پیسے آ رہے تھے، آتے رہتے، آپ کو کاروبار کا پتہ نہیں تھا چلے گا بھی نہیں کہ بھی نہیں چلے گا، آپ نے رسک لے لیا زیادہ بڑے ہاتھ مارنے کے چکر میں. تو یہ شریعت کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے. جب خلاف ورزی کرو گے تو پھر تھوڑی اللہ کا وعدہ ہے. ہاں جاب کے ساتھ ساتھ تھوڑا چھوٹا موٹا بزنس کرتے رہتے، پھر دیکھتے بڑھتا جا رہا ہے، پھر چھوڑ دیتے جاب. تو یہ صحیح نہیں ہے.